السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے عرب وزرائے داخلہ کے 38ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر یمن میں فائر بندی کے لیے سعودی منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سوسائٹی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے کل جمعے کے روز سے یہاں کورونا کی روک تھام کی نئی پابندیوں پر عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اٹلی، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ لیبیا کی نئی حکومت کی مدد و حمایت کے لیے اس وقت لیبیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یونان کے صدر محترمہ ایکاٹرینا ساکیلاروپولو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ یونان کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم جناب کریاکوس میٹسوٹاکس کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب وزرائے داخلہ کے 38ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں مشترکہ عرب سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے موضوعات، سیکیورٹی کی اویئرنیس، جرائم سے بچاؤ اور پرامن ٹریفک کے موضوعات پر بحث کی گئی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات بھی آج کے اس اجلاس میں زیر بحث آئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر یمن میں فائر بندی کے لیے سعودی عرب کے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ برادر سعودی خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں قطر کی جانب سے اس سعودی منصوبے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ وہاں ایک سیاسی حل کی تلاش کے لیے خلیجی اور بین الاقوامی کوششوں کا بھی خیر مقدم کرتا ہے، ایک ایسا حل جو برادر یمنی عوام کی پریشانیاں ختم کر سکے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے برادر ملک عراق کے اپنے دورے کے اختتام پر اپنے اس دورے پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ یہ دورہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان برادرانہ روابط کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کی جانب سے عراقی قیادت اور برادر عوام کو خیر سگالی کے جذبات پہنچائے ہیں، اور اس دورے میں انہوں نے بغداد اور کردستان کی قیادتوں کے ساتھ دونوں برادر ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بھی بات چیت کی ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم اور دوست ملک فرانس کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فرانسوا لوکوانٹگ نے قطر فرانس مشترکہ ہائی کمیٹی کے 22ویں اجلاس کے محضر نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس اجلاس میں متعدد سرگرمیوں اور مشترکہ مشقوں اور مہارتوں کے تبادلے پر اتفاق رائے کیا گیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔
فرانس نے کہا ہے کہ وہ سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے انتظامات کے لیے قطری تیاریوں میں مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ قطر کی کابینہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ملک میں پھر سے پابندیاں نافذ کرنے اور بندشوں کے کچھ سابقہ مراحل کی طرف واپسی کا فیصلہ کیا ہے، اور کل جمعے کے روز سے ان پابندیوں پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ان پابندیوں کا مقصد سوسائٹی اور سماج کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے ایک اخباری کانفرنس میں ان پابندیوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے آج شام بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 587 افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 104 افراد وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے واپس دوحہ آئے ہیں۔ مزید 327 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,61,815 ہو گئی ہے۔ 3 اور مریض اب وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 79، 76 اور 92 سال تھیں، اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کی بات چیت میں دوحہ مذاکرات ہی اصل بنیاد اور ریفرنس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگلے ماہ اپریل کے دوران استنبول میں ہونے والا اجلاس بھی دوحہ کے امن مذاکرات کا مددگار ہوگا۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اجلاس قطری کوششوں کا کوئی متبادل پلیٹ فارم ہرگز نہیں ہوگا۔ اطالوی وزیر خارجہ لوئیجی ڈی مایو، جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس اور فرانسیسی وزیر خارجہ جان ایو لورغیاں تینوں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس پہنچ گئے ہیں، اور وہ تینوں لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ کی قیادت میں وہاں قائم کی گئی نئی حکومت کو یورپ کی تائید و حمایت کی غرض سے وہاں گئے ہیں۔ دراصل زمینی حالات میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ بنغازی میں کیے جانے والے ایک حملے میں حفتر کی فوجوں کے کمانڈر محمود الورفلی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ موریتانیہ کی سیکیورٹی فورسز نے نواکشوط کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کھڑے ہوئے ایک طیارے پر چڑھائی کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ البتہ ہوائی اڈے کے اندر کے حلقوں نے کہا ہے کہ اس شخص نے خود ہی اپنے آپ کو سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے برسلز میں معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اختتام پر کہا ہے کہ اب گیند ایران کی کورٹ میں ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی بحالی کے لیے سفارتی ٹریک پر آ جائے۔ اس کے بالمقابل ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ایرانی عوام پر سے پابندیاں ہٹوانے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک اسے پہنچنے والے نقصانات کے جھر جانے کا مطالبہ کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور برسلز میں ہی آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے یورپی یونین کی 27ویں سربراہ کانفرنس شروع ہو رہی ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس میں کووڈ-19 ویکسین سمیت متعدد مسائل زیر بحث آئیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے عرب وزرائے داخلہ کے 28ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر یمن میں فائر بندی کے لیے سعودی منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سوسائٹی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے کل جمعے کے روز سے
कोरोना की रोकथाम की नई पाबंदियों पर यहां अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। और इटली, जर्मनी और फ्रांस के वज़राए खारजा लीबिया की नई हुकूमत की मदद और हिमायत के लिए इस वक्त लीबिया का दौरा कर रहे हैं। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।